آج کی دلچسپ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ہم بستری کے کچھ ضروری مسائل۔ دوستو، ہم بستری کا نام لیتے ہی کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا، پتہ نہیں کیوں، خود تو طریقہ جانتے نہیں اور صحیح طریقہ صحیح مسئلہ کوئی بتائے تو عمل کریں گے نہیں، الٹا ان کو شرم آتی ہے۔ ایسے لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ ویڈیو سے دور ہی رہیں اگر آپ کو اسلامک طور طریقے پسند نہیں ہیں تو، اور جو لوگ صحیح طریقہ جاننا چاہتے ہیں وہ ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر بیوی شوہر کو اپنے پاس نہ آنے دے تو شوہر کیا کرے؟ کیا ایسے میں شوہر زنا کر سکتا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے، اس لیے اس کا جواب جاننے کے لیے ضرور رکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ہم بستری کا اسلامک طریقہ بھی بتائیں گے کہ ہم بستری کس طرح کرنی چاہیے۔ اس لیے دوستو، ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے اور اس ویڈیو میں کچھ آپ کے من کی بات بھی ہو سکتی ہے، اس لیے پورا ضرور دیکھیں۔ تو آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں ہم بستری کہتے کس کو ہیں۔ تو میرے دوستو، ہم بستری کہتے ہیں کہ شوہر اور بیوی تنہائی میں صحبت اختیار کرے۔ ہم بستری کے اور بھی نام ہیں جیسے جمع، صحبت وغیرہ، اور اس کی طلب اور خواہش اللہ نے ہر جاندار میں رکھی ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جانور، کیونکہ یہ ایک فطری عمل ہے جس کے ذریعے انسان کی جسمانی ضرورت بھی پوری ہوتی ہے اور اولاد کے ذریعے نسل بھی آگے بڑھتی ہے۔ اگر اس عمل کو ناجائز طریقے سے کیا جائے تو یہ زنا کہلاتا ہے، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر حلال اور جائز طریقہ یعنی نکاح کے ذریعے پورا کیا جائے تو اس پر ثواب بھی ملتا ہے، کیونکہ اس کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق صدقہ بھی کہا گیا ہے۔ خواب کے بارے میں بتانے سے پہلے اس کے مختصر اور اہم مسائل کو جان لینا بھی ضروری ہے۔ دین کے مسائل پوچھنے یا جاننے میں حیا نہیں کرنی چاہیے، شرم نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان مسائل کو پوچھ لینا اور جان لینا، پھر ان پر عمل کرنا انسان میں حیا کو پیدا کرتا ہے۔ اگر انسان شرم کی وجہ سے نہ پوچھے تو یہ خطرہ ہے کہ وہ دین کے مسائل سے ناواقف ہو کر گناہ میں نہ پڑ جائے۔ اس لیے بھلے ہی یہ مسئلے سننے میں حیا کے خلاف گزرے، لیکن ان کے جاننے سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری تنہائی میں کسی بھی مناسب وقت میں کر سکتا ہے، لیکن کچھ شرطوں میں اپنی ہی بیوی سے ہم بستری کرنے سے منع بھی کیا گیا ہے، جیسے کہ پہلا ہے حیض کی حالت میں۔ اس لیے بیوی جب حالت حیض میں ہو تو شوہر اس سے ہم بستری نہ کرے، کیونکہ سورۃ البقرہ کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حیض کی حالت میں اپنی بیویوں کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، یعنی جب بیوی حالت حیض میں ہو تو اس سے ہم بستری مت کرو، لیکن حالت حیض میں بیوی کے ساتھ سونا، اس کے قریب جانا، اس کے ساتھ کھانا پینا، اس کا بوسہ لینا اور ہمکنار ہونا، یہ سبھی جائز ہے۔ دوسری صورت جس میں ہم بستری کرنے سے منع کیا گیا ہے وہ ہے نفاس کی حالت۔ جب بیوی ماں بنتی ہے، جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو وہ حالت نفاس میں ہوتی ہے۔ نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن کی ہوتی ہے، لیکن کچھ عورتیں 40 دن سے پہلے ہی پاک ہو جاتی ہیں، تو جب وہ پاک ہو جائیں تو انسان اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلی صورت جس میں بیوی سے ہم بستری کرنے سے منع کیا گیا ہے وہ ہے روزے کی حالت۔ شوہر یا بیوی اگر روزے سے ہو یا دونوں ہی روزے سے ہو تو افطار تک ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ اگر روزے کے دوران ہم بستری کر لی تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور کفارہ بھی لازم ہوگا۔ افطار کے بعد روزہ پورا ہو جاتا ہے، اس لیے افطار کے بعد ہم بستری کرنا جائز ہے۔ اگلی صورت جس میں ہم بستری سے منع کیا گیا ہے وہ ہے احرام کی حالت۔ حج اور عمرہ کے وقت انسان احرام کی حالت میں ہوتا ہے تو اس وقت ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو پھر انسان ہم بستری کر سکتا ہے۔ اگلی صورت جس میں ہم بستری سے منع کیا گیا ہے وہ ہے دبر میں ہم بستری کرنا۔ دبر پچھلی شرمگاہ کو کہتے ہیں۔ شوہر اپنی بیوی سے اگلی شرمگاہ میں جس طرح چاہے ہم بستری کر سکتا ہے، یہ اس کے لیے جائز ہے، لیکن پچھلی شرمگاہ میں ہم بستری کرنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ جو ایسا کرتا ہے اس پر لعنت ہے۔ اگلی صورت ہے شرمگاہوں کا منہ میں لینا۔ یہ بھی ایک نہایت ہی گندا عمل ہے، اس سے بھی انسان کو بچنا چاہیے، کیونکہ یہ غیر مسلمین کا طریقہ ہے، اور حدیث میں ہے کہ جو جس قوم کی مشابہت اور ان کا طریقہ اختیار کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ انہی لوگوں میں سے اٹھایا جائے گا۔ تو اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ شرمگاہ کو منہ میں لیا جائے، بلکہ یہ نہایت ہی غیر اخلاقی اور غیر مذہبی طریقہ ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم بستری کرنے کا صحیح طریقہ
پھر کیا ہے؟ تو ہم بستری کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ شوہر اور بیوی دوسرے کے قریب آنے سے پہلے اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لیں تاکہ دونوں کو ایک دوسرے سے تکلیف نہ ہو۔ اپنے منہ اور جسم کی گندگی اور بدبو کو دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں اور صاف ستھرے ہو کر ایک دوسرے کے قریب آئیں۔ ہم بستری کرنے سے پہلے ہم بستری کی مسنون دعا بھی پڑھ لیں۔ یہ دعا آپ کو اسکرین پر بھی دکھ جائے گی یا تو پھر آپ گوگل میں سرچ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ دعا یہ ہے: بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنبی ما رزقتنا۔ دعا کا ترجمہ ہے: اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور جو اولاد ہمیں تو عطا کرے گا اس سے شیطان کو دور رکھ۔ اس دعا کو پڑھنے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کا یہ عمل ایک نیکی بن جائے گا اور آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا، اور اس عمل کے دوران شیطان بھی آپ سے دور رہے گا، اور اللہ تعالیٰ جو اولاد آپ کو عطا فرمائے گا وہ بھی شیطان سے محفوظ رہے گا اور نیک ہوگا۔ ہم بستری کے وقت ایک دوسرے کو تکلیف دینے سے بھی بچیں۔ اگر میاں بیوی میں سے کسی کی طبیعت خراب ہو اور آرام کی طلب ہو تو اسے آرام کرنے دینا چاہیے، لیکن اگر بیوی بالکل ٹھیک ہو اور بنا کسی شرعی عذر کے وہ انکار کر رہی ہو تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی کو ہم بستری کی دعوت دے اور وہ بغیر کسی وجہ کے انکار کر دے تو جب وہ سو جاتی ہے تو فرشتے ساری رات اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی اس خواہش کو پورا کرے۔ میاں بیوی جب تنہائی میں ہم بستری کرتے ہیں اور اس دوران دونوں کے بیچ جو کچھ بھی ہوتا ہے ان باتوں کو وہ اپنے دوستوں یا عزیزوں کے ساتھ ہرگز بیان نہ کریں، اس میں منع فرمایا گیا ہے۔ جب میاں بیوی ہم بستری کر کے فارغ ہو جائیں تو ان پر غسل واجب ہو جاتا ہے، اس لیے اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو دونوں کو ہم بستری کے بعد جتنی جلدی ہو سکے غسل کر لینا چاہیے، جس سے کہ وہ پاکی کی حالت میں دوبارہ آ جائیں۔ غسل کے 3 فرائض ہیں جن کو ادا کرنے سے انسان پاک ہو جاتا ہے، چاہے انسان کسی بھی وجہ سے ناپاک ہوا ہو، لیکن اگر وہ یہ 3 فرائض ادا کر لیتا ہے تو وہ پاک ہو جائے گا۔ پہلا فرض ہے منہ بھر کے کلی کریں، روزے سے نہ ہو تو غرارہ بھی کر لیں۔ دوسرا فرض ناک کی نرم ہڈی تک پانی کو پہنچائیں اور اچھی طرح ناک کو صاف کریں۔ تیسرا فرض پورے جسم پر پانی کو اس طرح بہائیں کہ جسم کا کوئی بھی حصہ ایک بھی رویا خشک نہ رہے، سوکھا نہ رہے۔ تو جب انسان یہ 3 فرائض ادا کر دیتا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ دوستو، ایک ساتھی نے سوال پوچھا ہے کہ ہماری شادی کو 6 سال ہو چکے ہیں اور ہم دونوں میاں بیوی جسمانی لحاظ سے، جنسی لحاظ سے بالکل صحت مند ہیں۔ ہماری شادی شدہ زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی، لیکن اب کچھ عرصے سے میری بیوی بغیر کسی شرعی عذر یا بیماری کے مجھے آپ سے تعلقات قائم نہیں کرنے دیتی اور کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر مجھے ٹال دیتی ہے۔ تو اب شرعی طور پر میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو میرے دوستو، اس سلسلے پہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ نکاح کے بعد آپسی تعلق قائم کرنا یہ نکاح کے مقصد میں سے ہے۔ نکاح ہوتا ہی اس لیے ہے کہ مرد عورت حلال طریقے سے اپنی شہوت کو پورا کرے، اور شوہر کی جنسی خواہش کو پورا کرنا یہ بیوی کے ذمہ لازم ہے۔ اگر کوئی عورت بغیر کسی عذر اور بیماری کے شوہر کو اپنے پاس آنے سے روکتی ہے تو اس کا ایسا کرنا نہ صرف ناجائز ہے بلکہ وہ ایسا کر کے خود اپنے ہاتھوں سے اپنا بسا بسایا گھر تباہ کر رہی ہے۔ جو عورت شوہر کے بلانے کے باوجود اس کے پاس نہ جائے تو ایسی عورت کے لیے احادیث میں بڑی سخت سزا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شوہر نے بیوی کو اپنے پاس بستر پر بلایا اور وہ نہ آئی اور شوہر نے غصے اور ناراضگی میں رات گزار دی تو ایسی عورت پر صبح تک آسمان کے فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ قسم ہے اس سے ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کو اپنے پاس بستر پر بلائے اور وہ بیوی آنے سے انکار کر دے تو اللہ تعالیٰ اس عورت سے ناراض رہتا ہے یہاں تک کہ شوہر اس سے راضی ہو جائے۔ اسی طرح تیسری حدیث ہے ترمذی شریف کی، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کو اپنی حاجت کے لیے بلائے تو وہ ضرور اس کے پاس آئے
اگرچہ وہ تندور پر روٹیاں ہی کیوں نہ بنا رہی ہو، یعنی تمام کاموں پر شوہر کی خواہش کو ترجیح دے۔ باقی اگر بیوی میں شوہر کی جنسی خواہش پوری کرنے کی ہمت نہیں ہے، وہ بیمار ہے اور شوہر ایک سے زیادہ بیویوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ مالی اور جسمانی حقوق ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہو، تو پھر اس کے لیے ایک اور نکاح کرنے کی اجازت ہوگی تاکہ وہ اپنی جنسی ضرورت حلال طریقے سے پوری کر سکے۔ اللہ ہمیں دین کو سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔